बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे एक बहुत पुराने मुहिब्बी हैं, मोहब्बत करते हैं मुझसे बहुत ज़्यादा, अल्लाह लोक आदमी है। मतलब कि मैं 24 घंटे में से अगर वो 6 घंटे भी सोते हैं तो बाकी 18 घंटे वो अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र अज़कार करते रहते हैं। दुरूद व सलाम उनकी ज़ुबान के ऊपर जारी रहता है। अच्छे वक्तों में कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है, इसलिए उन्हें कोई बिजनेस का कोई नहीं है, दुनिया से हो गए हुए हैं। मुझे उनका कभी कभार फ़ोन आता है, वैसे हम बचपन के दोस्त हैं, तो कभी कभार फ़ोन आता है और वो अक्सर ये कह दिया करते हैं कि यार आज ना घर से निकलते हुए ना ये चीज़ सदका कर देना, इतने पैसे खैरात कर देने, ये कर देने, और ये कह के उनका फ़ोन बंद हो जाता है। और अगर मैं ना करूं या वो ना मैं कर पाऊं तो अगले दिन फिर उसी वक्त उनका फ़ोन आ जाएगा, कल मैंने आपसे कहा था आपने कर दिए थे। तो मतलब कि इतने वो हैं, मतलब लाशऊर के अंदर कहीं उन्हें सूझ जाता होगा, मैं तो यही समझता हूँ। तो वो बहुत प्यार करते हैं। ये पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग किया था, वो माइकल का, जो कि मिस्र का रहने वाला एक शख्स है और जिसका ये ख्याल है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ ऐसी कुव्वतें अता हो गई हैं कि वो किसी भी तस्वीर को देख कर, और तस्वीर की आंखें खुली होनी चाहिए और आंखें कैमरे की तरफ होनी चाहिए, उनको देख कर वो उस शख्सियत की असेसमेंट बता सकता है। मैंने जब उसके ऊपर वो व्लॉग किया तो उनका मुझे फ़ोन आया, तो मुझे उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुझे कहा कि आपकी इमरान अहमद खान न्याजी से कितनी मुलाकातें? तो मैंने कहा खैर है। कहते नहीं नहीं बताएं। अच्छा, उनसे सवाल करना मना होता है। अच्छा, जब हम बराह रास्त मिले ना, फिजिकली भी मुलाकात साल में 1-2 मरतबा तो हो ही जाती है, उसमें हम बड़ी बेतकल्लफाना गुफ्तगू करते हैं, लेकिन फ़ोन पे उनकी आवाज़ बड़ी तोहमकाना होती है। नहीं नहीं बताओ कितने बजे, कितनी दफ़ा मुलाकातें हुई? मैंने याद किया, मैंने कहा यार कोई 3 मुलाकातें हैं मेरी जहन के अंदर, और हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के ज़रिए हुई थी, और उन्होंने खाने का कोई एहतमाम किया करते थे वो, और वहाँ पे उनको भी बुलाया करते थे, और ये उनके सियासत में इतने पॉपुलर होने से पहले की बात है। अभी मेरा ख्याल है कि वो एमएनए भी एमएनए बन गए हुए थे, ठीक है। वो सिंगल सीट वाली पार्टी थी, तो उस ज़माने के अंदर मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकात का एहतमाम जो था, इस्लामाबाद के अंदर अकबर एस बाबर साहब किया करते थे, लाहौर में ये ज़िम्मेदारी हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के ज़िम्मे थी। माशाल्लाह दोनों हजरात इस वक्त उनके साथ नहीं है या पीटीआई के अंदर नहीं है। तो खैर उन्होंने कहा कि उनसे मुलाकात क्या हुई आपकी? मैंने कहा मुझे याद है मुलाकात हुई है। तो फिर उनका अगला सवाल था जो बड़ा चौंका देने वाला था। उन्होंने कहा इन मुलाकातों के दरमियान तुम्हारा हैंडशेक हुआ उसके साथ? मैंने याद किया, मैंने कहा कि हैरत की बात है कि 1-2 तस्वीर भी हैं कि उन्होंने खाना उठाया हुआ ऐसे करके ना। आपको पता है खान साहब जो हैं वो तो प्लेट के अंदर पहाड़ी बनाते हैं, तो वो खा रहे हैं, तो मैं साथ खड़ा हूँ और मेरी एक तस्वीर कैमरामैन ने ले ली। अच्छा, वो फरमाइशी तस्वीर थी। उसकी वजह ये थी कि हमारे बच्चे ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि आप आज के खाने में, मेरे बेटे जो हैं, कि आप आज के खाने में उसके साथ थे। तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन उस वक्त ना जो वो फ्लैश बजता है कैमरे का, ये अर्ली मतलब कि 2003-4 की तस्वीर है। वो जब फ्लैश बजता है तो वो बाज़ का फ्लैश गलत एंगल से बचे तो आंखों के अंदर कुछ चमक सी आ जाती है, तो वो अजीबो गरीब किस्म की तस्वीर है ना। हाँ, वो वाली कि आंखें ऐसे करके चमक रही हैं उनकी, खान साहब की, और मैं साथ खड़ा हूँ और मेरे हाथ में अपनी प्लेट है। तो हैंडशेक तो उस वक्त भी नहीं हुआ था क्योंकि उनके हाथ में प्लेट थी, ठीक हो गया। और मतलब कि एक हाथ में प्लेट थी, दूसरे से वो खा रहे थे। मैंने कहा एक और भी वाकया मुझे याद है कि हम ऐसे बैठे थे सोफे के अंदर, सोफे के ऊपर, तो वो मिलते हुए आ रहे थे और मेरे आगे जनाब मुजीबुर शामी साहब थे, साथ में उनके साहबजादे उस्मान साहब थे, और उस्मान साहब से आगे मैं खड़ा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने शामी साहब से हाथ मिलाया है, उस्मान साहब से हाथ मिलाया है, तो अब मेरी बारी थी ना, तो पीछे से दरवाज़ा खुला है और दरवाजे से कोई बंदा आया है।
تو وہ اس بندے سے ملنے کے لیے یا گڈیز ایکسچینج کرنے کے لیے وہیں سے مڑ گئے، میرے سے ہاتھ پھیرنے ملایا۔ 2 واقعات میں نے انہیں بیان کیے، کہتے نہیں تیسرے میں بھی تم سے ہاتھ نہیں ملایا ہوگا، تیسرا واقعہ تمہیں یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیوں پوچھا؟ کہتے آپ بال بال بچ گئے۔ اچھا یہ تو میرے دوست ہیں نا، بے تکلفی ہے، تو تکار ہے ان کے ساتھ بچپن کی ہے۔ اور میرا مطلب ہے کہ وہ لطیفہ یا جوک بندہ جو کسی کو نہیں سنا سکتا اس عمر میں، وہ اس دوست کو سنا سکتا ہے، ان میں شمار ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے ایک اور بزرگ یاد آ گئے نا، جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ حافظ صاحب نو منع کر نہیں کہ باجوہ صاحب کا بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ اس سے ہاتھ ملاتے تھے۔ ان کا تو یہ کہنا تھا کہ جو فیض حمید کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے کہ فیض حمید نے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ ہمارے ہاں نارملی یہ تھیری چلتی ہے کہ فیض حمید ایک کائیاں، چلاک اور شرور آدمی تھا جس نے پنکی پیرنی کے ذریعے عمران احمد خان نیازی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ تھیری چلتی ہے نارملی اینٹی پی ٹی آئی لوگوں کے ہاں، یا ان کو یہ تھیری اپیل کرتی ہے۔ لیکن ان دونوں بزرگ تو نہیں ہے، میرے ہم عمر ہی ہیں، لیکن ان دونوں کی جو ان پٹ ہے اس میں یہ تھیری ریورس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے، کہ نہیں انہوں نے ان کو استعمال نہیں کیا اپنے مقاصد کے لیے، عمران احمد خان نیازی نے اپنے مقاصد کے لیے ان دونوں لوگوں کو یا ان دونوں افراد کو، بلکہ تینوں افراد کو استعمال کیا ہے اپنے خصوصی مقاصد کے لیے۔ تو پھر میں نے جناب ان سے کہا، میں نے کہا کہ خیریت ہے؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، نا ملیں گے تو بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں نے ان کو بزرگوں کو فون کیا، میں نے کہا بزرگوں آپ نے وہ جو بات کہی تھی اس کے پیچھے فلسفی کیا تھی، ٹھیک ہے، وہ ذرا مجھے سمجھائیں، میرا دل جو ہے نا وہ اس پہ بیٹھ نہیں رہا، جم نہیں رہا جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہاتھ ملانے سے منتقل کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میرا اپنا تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا، خیر اور بھی باتیں انہوں نے کہیں، لیکن آپ کے متعلقہ یہی بات کہی انہوں نے۔ پھر میرا اپنا تھاٹ پروسیس شروع ہو گیا، یہ اور اس کے فالورز، بھلے وہ اسد کیسر ہو اور وہ بھلے اسد عمر ہو، یہ اس بات کے اوپر اصرار کیوں کرتے رہے ہیں کہ جناب ایک دفعہ مل لیں۔ عمران احمد خان نیازی کا اپنے مخالف ترین بندے سے یہ اصرار کیوں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے مل لیں آپ؟ اور آپ کو یاد ہے میں بار بار اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہتا رہا، تصریح کے ساتھ، ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یہ کہتا رہا کہ حافظ صاحب ایندل ملنا نہ، ایندل ہاتھ نہ ملانا، اور نہ ایدیاں اکھاں چکھاں پا کے دیکھنا۔ دو باتیں میں بار بار دہراتا رہا ہوں، اور یہ ان کی عطا تھی مجھے کہ یہ کہہ دے ان کو کہ ملنا نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ اور اس کی پارٹی کے جتنے اس کے چماٹ ہیں، وہ بات بات پہ ایک دفعہ مل لیں تو بس بات ختم ہو جائے گی، سیٹل ہو جائے گا سب کچھ، مل لیں۔ اب ملنے کے اندر جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، ہمارے ہاں جو معاشرتی دستور ہے اس میں اس سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں۔ تو یہ جو ملنے پہ اصرار تھا یہ کیوں تھا؟ وہ پھر میرے ذہن کے اندر وہ والی گرہیں کھلنا شروع ہوئیں کہ یہ ہر بندے سے، ہر مخالف سے ملنے پہ اصرار کیوں کرتا ہے، یہ جیل میں جرنلسٹوں سے ملنے سے کیوں کرتا ہے، اصرار کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سلیکٹیو لوگوں سے ہاتھ کیوں ملاتا ہے۔ آپ کو وہ یاد ہے نا، وہ ایک سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو ایک بندے نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کی کوشش کی، اس نے کونی ماری تھی، وہ ویڈیو بڑی مل جائے گی، بڑی وائرل ہوئی تھی، بہت عام ویڈیو ہے وہ، آپ کو سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ وہ ایک تو وہ سلیکٹیو لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے، لیکن جو ایک دفعہ اس سے مل لیتا ہے، بھلے وہ 8 سال کا ہو اور بھلے وہ 80 سال کا ہو، اس کا دماغ ہی گھوم جاتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا اس کے ہاں اس کی زندگی میں سے لاجک نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک خاص قسم کی انگریزی کا لفظ ہے ایکسٹیسی کے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ جھومنا شروع کرتے تب ایک اور دنیا کے اندر، خیالی دنیا کے اندر چلا جاتا ہے، جس کے اندر اس کا خدا جو ہوتا ہے، اس کا معبود جو ہوتا ہے، جس کا وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہوتا ہے۔
اور اس سے جڑی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ یہ والا جو سلسلہ ہے نا، جس میں وہ اگلے کو ذہنی طور پہ مسخر کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کو کسی نے دی ہوگی، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں یہ سوچ سکتا ہوں۔ اور یہ جو میں نے یہ والا ولاگ کیا ہے، یہ میری سوچ اور اس کے دھارے کی نشاندہی کرتا ہے کہ میں سوچتے سوچتے، اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کے ہاتھ میں یا اس کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز کسی نے ودیت کی ہے کہ جس سے وہ ہاتھ ملاتا ہے اس کو مسخر کر لیتا ہے۔ ورنہ باجوہ صاحب ہوں یا فیض حمید صاحب ہوں، ایڈے ماڑے لوگ تو نہیں سر۔ دیکھیں نا، فیض حمید نے ابھی پی آئی اے لینے کی کوشش کی ہے اپنے ایک فرنٹ مین کے ذریعے، اور مذاق اڑایا اس قوم کا، وہ اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے کسی اور ولاگ کے اندر۔ لیکن فیض حمید ایک ٹھیک ٹھاک تھا نا بندہ، نالائق ہونے کے باوجود بھی 2 سٹیپ پروموشن کر کے تو اوپر اس عہدے پہ پہنچا، اور اس نے ایک نیٹ ورک اسٹیبلش کر دیا جو آج بھی موجود ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر۔ لیکن وہ اتنا ذہنی طور پہ مسخر ہو گیا اس سے، کچھ بھائی جان کوئی روحانیت کا کام ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بھی بچ کے رہنا، اور اگر کہیں بدقسمتی سے ہاتھ ملا بیٹھے ہیں تو پھر اپنے آپ پہ غور کرنا، اور کوئی اللہ توبہ کرنی ہے، کوئی ذکر اذکار کرنا ہے، تاکہ اس کی نوست جو ہے، یا اس کا وہ جو جادو ہے، یا وہ آپ کی شخصیت کو جو کلیمپ ڈاؤن کیا ہے، اس سے آپ کو نجات مل سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔